پورے پاکستان میں اس وقت کتاب و سنت کے داعیان کا ایک بھی عربی کا رسالہ نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے عربی میں لکھنے میں کتنی دقت آ رہی ہوگی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب آپ نے دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ مل کے بھی کام کیا، اپنے طور پہ بھی مختلف آپ کے پروجیکٹس ہیں، تو دوسرے مسالک کے حوالے سے، خاص طور تعامل بین المسالک کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ وفاق المرض سلفیہ کی طرف سے میں تھا، دیوبندیوں کے وفاق کی طرف سے مولانا منظور مینگل صاحب تھے، جو بریلویوں کی طرف سے مولانا ارشد کاظمی۔ ہم ایک مشترکہ ترجمے کے اوپر متفق ہو گیا۔ اب وہ چھپ چکا ہے۔ جب اصلاح کی نیت ہو اور کمپرومائز کرنا ہو، اور جس کو کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چند موقعوں پہ اگر آدمی کو ریٹائر ہونا پڑے تو امت کے وسیع تر مفاد میں ہوا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں پچھلے دنوں جو ہے وہ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، اہل حدیث کا دینی تصور، تو اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہمیں دوسرے مسالک کے ساتھ جو ہے وہ ملی، معاشرتی اور جو ہمارے قومی ایشوز ہیں ان میں تعاون کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، جب میں وہاں دبئی سے واپس آیا تو جماعت ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کے، ہمارے فیصل آباد کے ہیں ڈاکٹر سمیع صاحب، جی ڈاکٹر سمیع، وہ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں کہ میں نہ ہوں تو وہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں، تو وہ حنفی المسلک ہیں۔ یہ سب لوگ ایسے ہیں نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا لیسوا سوا، اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھک کی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، تو اس میں ہم مختلف اہل علم کو، مختلف اسکالر حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی فکر، اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ آپ سامعین کے سامنے رکھیں، ناظرین کے سامنے رکھیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں، پروفیسر مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، پھر اس کے بعد دبئی میں انہوں نے 10 سال تقریباً ایز اے ریلیجس ٹیچر جو ہے وہ کام کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں وہ پچھلے کوئی 25-26 سال سے مدرس ہیں۔ تو بہت شکریہ شیخ صاحب، مہربانی آپ کی، آپ نے موقع دیا۔ تو آپ اپنے بارے میں اگر کچھ مزید اس میں کچھ بتانا چاہیں، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا مشاغل ہیں، کوئی علمی سفر آپ کا اس حوالے سے، علمی مصروفیات کے حوالے سے؟ بس پچھلے 6 سال پہلے حافظ شریف صاحب اور میں نے 2-3 لڑکوں کو لے کے 30ویں سپارے کا ایک اعراب القرآن چھاپا تھا۔ جی وہ میں نے بھی دیکھا ماشاءاللہ۔ وہ اس میں ہم نے کچھ کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مجھے 20 سال ہو گئے ہیں مشکات المصابیح پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ۔ تو مجھے احساس ہوا غربت کا، غربت اس لحاظ سے کہ مرقات لکھی مولا علی قاری صاحب نے۔ اب ہمارا جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث اور حدیث کے وارث ہیں، اور ہم نے اپنے نام کی نسبت بھی رکھی، تو مال اسف شدید ہماری آج تک مشکات المصابیح کی کوئی عربی میں شرح نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے لکھی تھی لیکن وہ کتاب الحج تک ہے، میرات المفاتیح، اور حاشیہ اردو میں بڑے آئے ہیں، عربی میں ایک بھی نہیں آیا۔ عربی میں نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے 6 سال پہلے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کام شروع کرنے کے بعد احساس ہوا کہ نجیب اللہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہندوستان میں ندوہ جو ہے نا، یا جامعہ سلفیہ بنارس، وہاں عربی کا بول بالا ہے۔ ان کی عربی بولنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اگر ہمارے اہل علم میری اس بات کو ہضم کر لیں، ہم سے زیادہ ہے۔ وہاں ڈاکٹر صاحب کئی ایک عربی کے رسالے بھی نکلتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اس وقت کتاب و سنت کے داعیان کا ایک بھی عربی کا رسالہ نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے عربی میں لکھنے میں کتنی دقت آ رہی ہوگی۔ لکھنا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات
بڑے بزرگوں کی باتوں کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن 6 سال کی محنت کے بعد ہم 2 لفظ لکھنے کے قابل ہوئے ہیں. دعا فرمائیں کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے. یہ بس. ایک دوسرا تھا آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نے اسکولوں میں وہ ترجمہ قرآن کو تو ترجمہ جو ہے گورنمنٹ نے 5 وفاقوں کو اکٹھا کیا کہ آپ مشترکہ ترجمہ لے گئے. علم فاؤنڈیشن ڈاکٹر شجاع صاحب نے وہ ایک اس کا ارینج کیا. تو پھر وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے میں تھا، دیوبندیوں کے وفاق کی طرف سے مولانا منظور مینگل صاحب تھے، بریلویوں کی طرف سے مولانا ارشد کاظمی صاحب حافظہ اللہ، اور شیعوں کی طرف سے شفا نجفی صاحب، اور جماعت اسلامی کی طرف سے ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب مردان والے. تو یہ 5 سال کی محنت کے بعد ہم ایک مشترکہ ترجمے کے اوپر متفق ہو گیا. اب وہ چھپ چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جتنی بھی تاریخ ہے 74 سال ہے 73 سال، اس میں یہ ایک یونیک کام ہوا ہے. یونیک کام. اب وہی سب اسکولوں میں لگائی تو جا رہی ہے، لیکن پنجاب بورڈ والے جو ہے نا وہ اس میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو منائیں گے ہم، یہ مشکل کام ہے. اس میں آپ دیکھیں بعض آیات پہ آ کے بہت ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا، اتنا ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا. خاص طور پہ حضور کی بیٹیوں کا جب قرآن ان کے سایا تو شفا صاحب کہنے لگے ہم تو ایک مانتے ہیں بھائی، ہم تو نہیں مانتے. اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا باپ آیا، کہتے ہمارے بریڈ بھائی ہم تو نہیں مانتے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے، لکھو چچا. تو اس قسم کے ڈیڈ لاک ہوئے. تو چونکہ جب اصلاح کی نیت ہو اور کمپرومائز کرنا ہو، اور جس کو کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چند موقعوں پہ اگر آدمی کو ریٹائر ہونا پڑے تو امت کے وسیع تر مفاد میں ہوا جا سکتا ہے. تو یہی کام ہم نے کیا ہے. اللہ کرے کہ مجھے قوم معاف فرما دے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب آپ نے دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ مل کے بھی کام کیا، اپنے طور پہ بھی مختلف آپ کے پروجیکٹس ہیں، تو دوسرے مسالک کے حوالے سے، خاص طور تعامل بین المسالک کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ اس میں ہم جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کی کیا لمیٹیشن ہے، کیا حدود ہیں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مختلف قسم کے نقطۂ نظر ہیں. گزارش یہ ہے کہ میری جو بچپن کی اٹھان ہے نا، یہ مولانا مودودی کے لٹریچر سے ہوئی ہے. اچھا مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں تمہارے اوپر غامدی کی چھاپ ہے، کوئی کہتے ہیں جالوی کی چھاپ ہے، اور میں کہتا ہوں میرے اوپر مولانا مودودی کی چھاپ ہے، وہ مانتے ہیں. عجیب نہیں معاملہ. مجھے مولانا مودودی کی جو تحریریں تھیں نا انہوں نے بہت متاثر کیا. میں نے تفہیم القرآن پڑھی، ان کے جو رسائل تھے وہ پڑھے، وہ ضبط ولادت پڑھا، سود پڑھا، جہاد پڑھا. جہاد تو میں خاصا یعنی کہ جو میرے 16 سال سے لے کر 23 سال تک کی جو عمر ہے وہ میں نے مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا تھا جامعہ سلفیہ میں پڑھائی کے دوران. پھر اس کے بعد یہ ہوا جب میں وہاں دبئی سے واپس آیا تو جماعت ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کے، ہمارے فیصل آباد کے ہیں ڈاکٹر سمیع صاحب، وہ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں کہ میں نہ ہوں تو وہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں. تو وہ حنفی المسلک ہیں، تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں نماز پڑھا دیں. تو ہماری مسجد کے بعد لوگ چیمہ پہ ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یار مولانا اسحاق صاحب پڑھاتے رہے، مولانا اسحاق چیمہ صاحب وہ تھے. تو جب یہ تو میرا پہلا سفر تھا، لیکن اب یہ جو 6 سالہ سفر ہے نا قرآن پاک کے ترجمے میں، تو اس میں میں نے محسوس کیا سب سے زیادہ مجھے ڈر تھا شیعہ حضرات سے. لیکن اگر قوم مجھے معاف کر دے، شیعہ حضرات میں بہت زیادہ کمپرومائز کیا انہوں نے، بہت زیادہ ترجمے معاملے ہر معاملے میں. چلو لکھ لو جا رہے تھے. میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھتے تو ان کی سیٹ میرے ساتھ، میں نے کہا کبھی کبھی وفا ہوتا چاہے کہ میں کہتا ہوں 40 سپاروں والا قرآن کی طرح
وہ کہتے ہیں ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایک دو آدمیوں کا نظریہ ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ جب میں نے اپنے دوستوں میں بات کی جن کے اندر تھوڑا سا مواد زیادہ بھرا ہوتا ہے، مواد بارود، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تکیہ کرتے ہیں بھائی، وہ سارے ایک ہی ہیں۔ اچھا 2 مرتبہ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، 2 شیعہ حضرات تھے۔ جب میں نماز میں اللہ اکبر کہنے لگا تو کہتے ٹھہر جو ذرا، وہ گئے دوڑ کے آ کے درخت سے پتے اٹھا کے لے آئے، تو سجدہ انہوں نے پتوں پر کیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو پہلے میں شیعہ حضرات کو دیکھتا تھا کہ انہوں نے اپنی جیب میں مٹی کی ٹکیاں رکھتے، میں یہ سمجھتا تھا یہ خاک کربلا ہے، اس کے اوپر یہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پتے کیوں لے آپ؟ کہتے ہیں ہمارے مسلک میں زمین پہ سجدہ ہے، یا زمین سے کوئی جو چیز اگتی ہے اس کے اوپر سجدہ ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ میں وہ خاک کربلا نہیں، وہ مٹی کی عام ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ اچھا ایک وہاں جوادی صاحب تھے، پورا نام نہیں مجھے پتا، جامعۃ الکوثر کا، وہ تو کہتے ہیں میں تمام تمہارے اہل حدیث علماء سے ملتا ہوں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں تم نہیں جانتے، یہ سب لوگ ایسے ہیں۔ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا لیسوا سواء، اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، جبکہ جو کچھ ان کے کرتوت بیان کیے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں، پوری ایک فرد جرم ہے، پورا پہلا سپارہ ایک فرد جرم ہے، اور سیقول سے آگے اس کی سزا شروع کر دی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر ڈائیلاگ جاری رہے اور آپس میں مکالمہ ہوتا رہے تو ہم اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن تلخیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں، اور اس کے فوائد امت کو بہت ہو سکتے ہیں۔ خیر ہے اس میں۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں پچھلے دنوں جو ہے وہ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، اہل حدیث کا دینی تصور، تو اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہمیں دوسرے مسالک کے ساتھ جو ہے وہ ملی، معاشرتی اور جو ہمارے قومی ایشوز ہیں ان میں تعاون کرنا چاہیے۔ تو کیا خاص طور پہ یہ ایک ڈومین ہو سکتی ہے تعاون کی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ہم یہ نہ کریں گے، یہ مسئلہ جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اگر ہم سب اکٹھے نہ ہوتے، یہ ایک نقطہ مل گیا نا جس کے اوپر ہم اکٹھے، شیعہ بھی اکٹھے تھے نا۔ اب شیعوں کی کتابوں سے ہم لے آتے، یا تم تو امام کو نبی سے زیادہ بڑھاتے ہو، تمہارا جو مسئلہ امامت ہے وہ تو نبوت سے بڑا، لیکن وہ ختم نبوت تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ کتابوں میں کچھ ہوتا ہے، اب اسی طرح ہمارے تبلیغی جماعت کی کتابوں میں کچھ ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے اب بالکل ٹھیک ہیں کہ اسی دیکھیں نا، ہمارا مثال کے طور کوئی تقویۃ الایمان لے آئے اور اس میں وہ باتیں لے آئے کہ یار ان کی تھی، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو ہمارا ان سے برات ہے۔ اسی طرح وہ برات کا اظہار نہ کریں، لیکن ہمارے پاس جتنے ہمارے جاننے والے تبلیغی بھائی ہیں، ہم نے ان میں کوئی ایسی خرافات نہیں دیکھی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اسی طرح منظور مہنگل صاحب، ان کے ساتھ 4 سال بیٹھے رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ اور بہت قابل آدمی ہیں، کتابیں ان کو آتی ہیں، علم ہے ان کے پاس، اچھا، اور انتہائی زیادہ کوآپریٹر ہیں مسالک میں، مسائل میں، کہتے لکھ دو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھانا تو استاد نے اپنی مرضی سے ہی ہے نا، تو بڑا اچھے طریقے سے ہمارا کام ہو گیا۔ تو میرے خیال میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا چاہیے۔ جس محلے میں میں رہتا ہوں، مجھے چاہیے کہ بریلویوں کے جو عالم ہیں ان کی مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد دعوت کروں، ان کو بناوا چائے پئیں، یا ان کے پاس میں آ رہا ہوں یا تمہارے پاس، ایک بلکہ ہمارے یاسین ظفر صاحب ہیں جامعہ سلفیہ میں، تو ہماری ساتھ چاروں طرف نا بریلویوں کی مساجد ہیں، وہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہمارے جامعہ کے آگے آگے خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ہر عید پہ مٹھائی کا ڈبہ تمام بریلوی علماء کو اور 7 کتب بھیجنی شروع کر دی۔ 3 سال بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جب جامعہ سلفی آتا تو خود جلوس والوں کہتے ہیں یہاں جلدی نکلو جا، یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ نہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بس کوئی تھوڑی سی ہمارے نوجوانوں کو بھی نصیحت کر دیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ ہمارے یہاں اہل حدیث میں سختی زیادہ آ گئی ہے، اور اس سختی کی وجہ سے بعض اوقات شدت اتنی آ جاتی ہے کہ جیسے حنفی کافر ہیں،
یا ان کے ساتھ میل ملاقات نہیں کرنی یا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور اس سے بالکل ہی تعلق ہمارا قطع تعلقی تک پہنچ گیا ہے، اور ہم وہ جو توحید ہے یا بدعت کا جو رد ہے، وہ توحید کا پیغام ہم اپنے لوگوں تک ہی پہنچا رہے ہیں جو پہلی موحد ہیں، تو دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچ بھی نہیں رہا اس قطع تعلقی کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے مطلب نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے؟ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کا لٹریچر پڑھانا چاہیے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ آپ ان کے مقالات پڑھ کے دیکھیں، کمال درجے میں ان کا جو ہے، یعنی ان سے بڑا اہل حدیث کوئی نہیں ہے، صحیح، اور ان جتنا کام بھی کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ ان کے مقالات پڑھ کے دیکھیں، وہ انتہائی معتدل آدمی تھے، ان کے کسی جگہ یہ فتاوی نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ مناظرے بہت ہوتے تھے لیکن شدت اب آئی ہے، اب مناظرے ختم ہو گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ سکی۔ آپ غور کریں، جامعہ سلفیہ جب قائم ہوا ہے، حنفی استاد تھے، 90 تک ہمارے جامعہ میں 2 حنفی استاد رہے ہیں۔ ہم نے تلخیص المفتاح مختصر معنی حنفی اساتذہ سے پڑھی۔ اچھا، اب حنفی استاد کا تصور ہی کب کپا دیتا ہے کہ وہ دینی مدرسے، اہل حدیثوں کے مدرسے میں حنفی استاد رکھے، اسی مر گئے۔ اچھا، تو میرے خیال میں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے الہاد کے بارے میں ہم کام کریں، لبرلزم، چاہے وہ سیکولرزم، لبرلزم، مختلف شکلیں بدل ہے۔ اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ایک محدود دائرے میں ہیں۔ جو لوگ کالجوں میں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیں ان کے سوال کیا ہے۔ کالجوں کے طلباء یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ وضو کہاں تک کرنا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ان کے کرگس کا جہاں ہو، شاہین کا جہاں ہو، یہ کتنے میار علی کتنے تیری سنا، تو یہ کدھر بیٹھے ہیں، وہ کدھر بیٹھے ہیں، وہ ان کی دنیا ہی علیحدہ، وہ اسلام کے اوپر، رسالت کے اوپر، نبی کے اوپر، اللہ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ اور جب تک ہم قدیم اور جدید فلسفہ نہیں پڑھیں گے، ہماری باتوں میں وزن بھی نہیں آئے گا اور ہم ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے لگے ہوئے ہیں، ہمت ہے ان کی، لیکن میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ اب تمام مسالک ہوش کے نہ کھولنے، دیگر مسالک میں بھی اعتدال کی راہ آ رہی ہے۔ مولانا زاہد الراجی صاحب ماشاءاللہ بڑے معتدل ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح تک عثمانی صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں، بلکہ ہمارے شیخ ندیم صاحب ہیں وار بٹن والے، وہ ہو کے آئے کراچی سے، تو انہوں نے منظور مینگل صاحب سے ملاقات کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کئی مسئلوں میں انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اہل حدیث اکبر ہے، یعنی کہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم وہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں بھی یہ فضا پیدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ وقت کو چلنے دیں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو اعتدال کے ساتھ مکالمہ بین المسالک، یہاں بین المذاہب ہو رہا ہے اور بین المسالک بھی نہیں ہو رہا، بین المسالک جو مکالمہ اس کو چلنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ نے موقع دیا مجھے، آج اس نعت کو دیکھنے کا کافی دنوں سے شوق تھا اور آپ سے ملاقات بھی چاہتا تھا، دونوں چیزیں یک وقت ہو گئی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔